بہن کی زبانی سنائی گئی جذباتی کہانی۔ میرا نام مریم ہے۔ میں آج بھی اپنی بہن کی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں لگتا، بلکہ ایک ایسا درد ہے جو آج بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ آپ بھی مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ وہ بہت خوبصورت، نرم دل، سب کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ ہمارے گھر میں سب اسی کی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک مسکراہٹ پورے گھر کا ماحول خوشگوار بنا دیتی تھی۔ مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی مسکراہٹ ہمارے لیے چھن جائے گی۔ آپ بھی کالج میں پڑھتی تھی جب اس کی ملاقات عامر سے ہوئی۔ عامر ایک شریف اور خوش اخلاق لڑکا لگتا تھا۔ دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ عامر ہر روز اپی سے وعدہ کرتا کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، میں کبھی تمہارے دل نہیں دکھاؤں گا۔ میری بہن ان وعدوں پر یقین کر لیتی تھی۔ 3 سال تک دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے۔ پھر جب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی والے دن آپ بھی بہت خوش تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے اسے ساری دنیا کی خوشیاں مل گئیں، اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ رخصتی کے وقت اس نے مجھے گلے لگایا اور کہا، مریم، اب میری فکر مت کرنا، عامر بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے بھی خوشی خوشی سے رخصت کر دیا، لیکن ہم سب غلط تھے۔ شادی کے چند ہفتے بعد ہی آپی کی آواز بدلنے لگی۔ پہلے وہ ہر روز فون کرتی تھی، پھر کم کرنے لگی۔ ایک دن میں نے پوچھا، آپی سب ٹھیک ہے نا؟ وہ خاموش رہی اور پھر بولی، ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن میں جانتی تھی کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کی ساس اسے ہر بات کے تانے دیتی ہے۔ تمہیں کچھ کام کرنا نہیں آتا، تم نے کچھ سیکھا نہیں، تم ہمارے قابل نہیں تھی، میرے بیٹے کی زندگی خراب کر دی۔ یہ سب کچھ آپ ہی خاموشی سے سنتی رہتی۔ وہ سوچتی تھی کہ وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، مگر حالات بدتر ہوتے گئے۔ عامر جو کبھی اس سے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا، اب ہر بات پر غصہ کرنے لگا۔ اگر کھانے میں نمک کم ہوتا تو وہ آپ کی بے عزتی کرتا سب کے سامنے۔ اگر گھر کا کوئی کام رہ جاتا تو سب کے سامنے شرمندہ کرتا۔ اپی روتی تھی، لیکن اسے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی، میں نے ان کے ہاتھ پر جلنے کے نشان دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً دوپٹہ کھینچ کر بولی، کچھ نہیں، بس چائے گر گئی تھی۔ ان کی آنکھیں سچ بتا رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں، تو انہوں نے صرف اتنا کہا، میں اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر ایک دن آپی کو معلوم ہوا کہ عامر کسی دوسری لڑکی سے باتیں کرتا ہے۔ جب اس نے عامر سے پوچھا تو وہ الٹا اسی پر برس پڑا، تمہیں مجھ پر شک کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس رات آپی بہت روئی۔ اس نے مجھے فون کیا،
ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ کہا، مریم، کیا محبت واقعی اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ میرے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند ماہ بعد آپی ماں بننے والی تھی۔ ہم سب کو لگا شاید اب حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ سسرال والوں نے اسی دوران بھی اس سے اچھا سلوک نہ کیا، نہ اسے آرام کرنے کی اجازت ملی۔ عامر بھی اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بدقسمتی سے ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ صدمہ آپی کو اندر سے توڑ گیا۔ اس دن کے بعد وہ پہلی والی نہ رہی۔ وہ ہنسنا کم، روتی زیادہ تھی۔ اکثر ایک ہی بات کہتی تھی، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ہم سب اسے سمجھاتے، حوصلہ دیتے، لیکن اس کے دل کے زخم بہت گہرے ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے ان کے سامنے ان سے ملنے گئی۔ اس نے مجھے مضبوطی سے گلے لگایا۔ پتہ نہیں کیوں اس دن اس کی آنکھوں میں عجیب سی اداسی تھی۔ اس نے کہا، اگر میں کبھی نہ رہوں تو امی کا خیال رکھنا۔ میں فوراً بولی، ایسی باتیں مت کرو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں درد چھپا تھا۔ 2 دن بعد صبح سویرے ہمارے گھر فون آیا۔ وہ فون آج بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے۔ خبر ملی کہ آپی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس نے اپنی جان لے لی تھی اور ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں بار بار یہی سوچتی رہی کہ کاش ہم اس کے درد کو پہلے سمجھ لیتے۔ کاش کو اس کے خاموشی چیخ سن لیتا۔ اس کے کمرے سے خط ملا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی سب کو خوش رکھ سکوں، لیکن میں ہار گئی۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، بس مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کئی سال گزر چکے ہیں۔ عامر اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ سسرال والے بھی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، لیکن ہماری ماں آج بھی آپی کی تصویر کو دیکھ کر روتی ہے، اور میں جب بھی اپنی بہن کو یاد کرتی ہوں تو دل میں ایک ہی سوال اٹھتا ہے، اگر محبت سچی تھی تو پھر اسے تنہا کیوں چھوڑا؟ کیا محبت اتنی جلدی ختم ہو جاتی ہے؟ گھر والوں کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے، سسرال والوں کی زیادتیوں کی وجہ سے میری بہن نے اپنی جان لے لی۔ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی شخص اس طرح کی مایوسی یا نا امیدی سے خودکشی کرنے جیسے خیالات کا اظہار کرے تو پلیز اسے تنہا مت چھوڑیں۔ اس کی باتیں سنیں، اس کی مدد کریں۔ اگر کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں پلیز۔